معزز سامعین کرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، اسلام کی عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم أيكم أحسن عملا، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور بلند آواز سے پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، آپ حضرات بڑی دیر سے نعتیں، منقبتیں اور تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ رات کے 11 بجنے والے ہیں۔ آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سن کر، فرمان کو سن کر، آپ حضرات اپنے ذہن کو منور و مجلہ فرما رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے آپ حضرات نے بہت کچھ سماعت کر لیا، بہت کچھ سن لیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے بولنے کو اور آپ حضرات کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ محفل ایک میت مرحوم کے ایصال ثواب کی غرض سے سجائی گئی ہے۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر اسی محفل کی مناسبت سے چند اشعار مجھ سے بھی سماعت فرما لیں۔ ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ، مچل کے بول دیں سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. آپ حضرات نیند میں تو نہیں ہیں؟ کافی دیر سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ حضرات تھوڑا بیدار ہو جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے مجھے برداشت کر لیں. امید ہے آپ حضرات اچھا سنیں گے. ایک بار اور درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ. بچل کے بول دیں سبحان اللہ. یہ ہے زندگی کا کیسا، یہ زندگی کا کیسا لمحہ دکھا دیا. یہ زندگی کا کیسا لمحہ دکھا دیا، لمحہ دکھا دیا. یقیناً اگر آپ اپنے والد مرحوم سے پیار کرتے ہیں، کرتے تھے، اور جتنے حضرات بھی بیٹھے ہیں یقیناً یہ اگر والدین سے محبت کرتے ہوں گے تو اس کو سن کر کے وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. یہ ہے زندگی کا کیسا لمحہ دکھا دیا، لمحہ دکھا دیا. کہ یہ ہے زندگی کا کیسا کیسا لمحہ دکھا دیا، لمحہ دکھا دیا. دیکھو تیری جدائی نے، دیکھو تیری جدائی نے، دیکھو تیری جدائی نے سب کو رلا دیا. دیکھو تیری جدائی نے سب کو رلا دیا. یہ زندگی کا کیسا لمحہ دکھا دیا. اور بہت ہی پیارا شعر سماعت فرمائیں. تیاری کر لو پہلے، کہہ دو سبحان اللہ. تیاری کر لو پہلے، آخر میں موت ہے، آخر میں موت ہے. تیاری کر لو پہلے، آخر میں موت ہے، آخر میں موت ہے. کہ تیاری کر لو پہلے، تیاری کر لو پہلے، آخر میں موت ہے. یہ جاتے جاتے اس نے، یہ جاتے جاتے اس نے، یہ جاتے جاتے اس نے سب کو بتا دیا. یہ جاتے جاتے اس نے سب کو بتا دیا. یہ زندگی کا کیسا لمحہ دکھا دیا.
اللہ جانے والے کو جنت نصیب کر، جنت نصیب کر، کہ اللہ جانے والے کو جانے والے کو جنت نصیب کر، محفل میں ایک ایک نے، محفل میں ایک ایک نے، محفل میں ایک ایک نے بس یہ دعا دیا، محفل میں ایک ایک نے بس یہ دعا دیا، یہ زندگی کا کیسا لمحہ دکھا دیا، دیکھو تیری جدائی نے سب کو رلا دیا۔ اور دو تین اشعار اسی موت کے حوالے سے ہیں، اس محفل کی مناسبت سے سماعت فرما لیں۔ ایک بار کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں چل کے بولتے ہیں سبحان اللہ۔ کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو۔ کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے، کہ کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے، ارے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے، کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے، اور آنے والے تو چلے جاتے ہیں واپس، لیکن جو انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ضرور ہے، وہ واپس چلا جاتا ہے۔ آنے والے تو چلے جاتے ہیں واپس، لیکن کہ آنے والے تو چلے جاتے ہیں واپس، لیکن ارے جانے والے نہیں آتے، یہ فسانہ کیا ہے، جانے والے نہیں آتے، یہ فسانہ کیا ہے، کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے۔
بہت ہی پیارا شعر ہے. اس شعر میں سچائی کتنی ہے پیارے. ایک انسان اس دنیا میں جب زندگی گزارتا ہے اس کے دوست بھی ہوتے ہیں، احباب بھی ہوتے ہیں. جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے مرنے کے بعد سب سے زیادہ دفنانے کے لیے جلدی بھی وہی کرتا ہے اور کاندھا بھی وہی دیتا ہے. ہر کام سب سے پہلے وہی کرتا ہے. کیسا دوست ہے. شعر سماعت فرمائیں. تیرے احباب تیرے دوست تیرے گھر والے، تیرے احباب تیرے دوست تیرے گھر والے، تیرے احباب تیرے دوست تیرے گھر والے. ارے تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے سمجھتا کیا ہے، تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے سمجھتا کیا ہے. کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے. آخری شعر سماعت فرما لیں. ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ. دو گھڑی روئیں گے احباب تیرے اے کامل. انسان مرنے کے بعد میں روتا ہے، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، زیادہ سے زیادہ 3 دن کے لیے. تیجا ہو گیا اس کے بعد سب ختم. کون روتا ہے؟ اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے لوگ بھلا دیتے ہیں. بیٹے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے باپ کی قبر کہاں ہے. بیٹے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میری ماں کی قبر کہاں ہے. انسان اپنے والد کی قبر کو بھی بھول جاتا ہے. شعر سماعت فرمائیں. دو گھڑی روئیں گے احباب تیرے اے کامل، دو گھڑی روئیں گے احباب تیرے اے کامل، پھر ہمیشہ کو بھلا دیں گے سمجھتا کیا ہے. پھر ہمیشہ کو بھلا دیں گے سمجھتا کیا ہے. کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے. درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، شاعر کہتا ہے آگاہ اپنی موت سے اکثر بشر نہیں. کہہ دو سبحان اللہ. آگاہ اپنی موت سے اکثر بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں.
اور کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ ارے قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو۔ ارے اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ اور ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے۔ بنایا رب نے جسے بھی وہ ہے فنا کے لیے، بنایا رب نے جسے بھی وہ ہے فنا کے لیے۔ آگاہ اپنی موت سے اکثر بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، اور حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج یہ تو کل ہماری باری ہے، آج یہ تو کل ہماری باری ہے۔ حضرات، یہ خدائی دستور ہے، یہ خدا کا قانون ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ جو انسان بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، جس انسان نے بھی اس دنیا میں جنم لیا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا، چاہے وہ بادشاہ ہو یا گدھا، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ضرور ہے، ہر انسان کو موت کے گھاٹ ضرور اترنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، ہر انسان کو اس پل سے ضرور پار ہونا ہے۔ انسان کتنی بھی کوشش کر لے، انسان کتنی بھی طاقت لگا لے، اور وہ یہ سمجھ لے کہ میں موت سے بچ سکتا ہوں، میں موت سے بھاگ سکتا ہوں، وہ انسان کبھی موت سے بچ نہیں سکتا، وہ انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم اگر 7 قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ، تم 7 قلعوں کے اندر محفوظ ہو جاؤ، لیکن تمہیں موت آ کر کے دبوچ لے گی، لو موت تمہیں آ کر کے پکڑ لے گی، تمہیں موت کے گھاٹ ضرور اترنا ہے۔ آج کسی بھی انسان سے پوچھو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر انسان سے پوچھو، ہر مذہب والے سے پوچھو کیا تمہیں مرنا ہے، وہ کہے گا ہمیں مرنا ہے۔ کسی سے بھی پوچھو، عیسائی سے پوچھو وہ بھی یہی جواب دے گا، یہودی سے پوچھو وہ بھی یہی جواب دے گا، کفار اور مشرکین سے پوچھو وہ بھی یہی جواب دے گا، مسلمان مومن سے پوچھو وہ بھی یہی جواب دے گا۔ ہر کسی کا یہی جواب ہے کہ انسان موت کے گھاٹ ضرور اترے گا، موت کے دامن کو انسان پکڑ کر کے اس دنیا سے ضرور جائے گا، موت ہر کسی کو آنی ہے۔ حضرات، جب ہر کسی کا یقین ہے، ہر کسی کو معلوم ہے کہ موت آنی ہے، پھر بھی ہم موت کی تیاری نہیں کرتے، پھر بھی ہم موت کی تیاری کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ویسے تو انسان کی موت کا وقت معین ہے، انسان کی موت کا وقت متعین ہے، انسان کو اسی وقت معینہ پر موت آئے گی۔ ایک سیکنڈ نہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے ہمیں موت لکھی ہے اسی وقت موت آئے گی۔ لیکن پیارے، اتنا ہم کو اور آپ کو ضرور سمجھنا چاہیے، جب ہمارے سر اور داڑھی کے بال چمکنے لگے، یعنی کہ جب داڑھی اور سر کے بال سفید ہو جائیں، تو ہم کو اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آزمائش ہے، ہم کو اور آپ کو اس امتحان سے گزرنا ہے۔ اب یہ موت ہمیں پیغام دے رہی ہے، یہ ہماری داڑھی کے بال، یہ سر کے بال جو سفید ہو گئے ہیں، چمکنے لگے ہیں، گویا کہ یہ موت کا پیغام دے رہے ہیں۔
اللہ اکبر۔ جوان کی اڑان سے اب بڑھاپے کی ڈھلان جو شروع ہو گئی ہے، گویا کہ یہ موت کا پیغام دے رہی ہے۔ اب انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، موت کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم نے اس دنیا میں رہ کر کے کون سے اعمال کیے ہیں، نیک اعمال ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ ویسے تو انسان کی جب موت آتی ہے تو وہ موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کسی کا سہاگ اجڑ رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کون یتیم ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کون بیوہ ہو رہی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کسی کا بچہ جا رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ جوان جا رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ بوڑھا جا رہا ہے، موت کچھ بھی نہیں دیکھتی ہے۔ جس وقت موت آنی ہے تو وہ آ کر کے ہی رہتی ہے۔ لیکن حضرات، جب بڑھاپا آ جائے تو ہم کو اور آپ کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ حضرات، موت کی سختی، موت کی تکلیف کو اگر سن کر ہم اور آپ اپنے دل میں خوف خدا کو پیدا نہ کریں اور موت کی تیاری نہ کریں تو ہم سے بڑا کوئی انسان محروم نہیں کہلائے گا۔ سب سے بڑے محروم ہم ہی مانے جائیں گے۔ ایک مسلمان ہو کر موت کی تیاری نہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل نہ کرے، حقیقت میں وہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ حضرات، حدیث پاک میں مصطفیٰ جان رحمت ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کی تکلیفوں کو بیان فرمایا ہے، موت کی سختی کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اپنی امت کو بتایا ہے۔ نبی کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ عمل ہے، نبی کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی نے ہم کو اور آپ کو کیا درس دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ نبی اور فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے اور گناہوں سے توبہ کیا کرتے تھے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے آقا دعا فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اے میری امت میرے طریقے کو اپنا لو۔ میرے آقا تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم امت کی خاطر اے پروردگار عالم، تو مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پروردگار عالم، جب تو آزمائشوں میں ڈالنا چاہے، تب تو امتحان میں جب تو ڈالنا چاہے تو اے پروردگار عالم، تو امتحان میں ڈالنے سے پہلے، تو آزمائش میں مبتلا کرنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے، یعنی مجھے موت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کس کی دعا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی دعا ہے، نبیوں کے سردار ہمارے نبی کی دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار عالم، مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت سے نیک عمل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا نیک عمل نہیں کر سکتی ہے میرے آقا سے بڑھ کر کے، پھر بھی میرے آقا فرماتے ہیں اے پروردگار، مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور آگے فرماتے ہیں برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت تو گناہوں سے پاک ہے، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، پھر بھی میرے آقا دعا فرماتے ہیں کہ مجھے برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایسا کس لیے؟ تعلیم امت کی خاطر۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت تو سید المعصومین ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں،
ہم سنیوں کا ایمان اور عقیدہ ہے نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دیوبندی وہابی اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ نبی سے گناہ ہو سکتا ہے معاذ اللہ۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا کہ نبی گناہوں سے پاک نہیں ہوتے، بلکہ نبی گناہوں سے پاک نہیں ہوتے، ان سے گناہ بھی ہوا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ان کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ ہم سنیوں کا ایمان اور عقیدہ یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، نبی گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ جب ہر نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت تو نبیوں کے سردار ہیں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت تو تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، سب نبیوں میں افضل ہیں۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار حضور اعلیٰ حضرت کی نظر جب پڑی تو پکار اٹھے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صرف اور صرف تعلیم امت کی خاطر تھا پیارے، کہ جس طریقے سے میں رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوں، اسی طریقے سے میری امت بھی خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے، ورنہ تو نبی تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ موت کو یاد کیا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کل قیامت کے دن کس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ کس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا؟ شہیدوں کے ساتھ میں کون اٹھایا جائے گا؟ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، جو انسان رات اور دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ میں ہوگا۔ جو انسان موت کو 20 مرتبہ دن اور رات دونوں ملا کر کے یاد کرتا ہے، صرف 20 مرتبہ، اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ میں ہوگا۔ موت کو کس طرح یاد کرو گے؟ کیا اس طرح یاد کرو گے اے اللہ مجھے موت دے دے؟ اس طرح یاد کرو گے؟ موت کی دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے، موت کی دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے، اگر کرنی ہے تو اس طریقے سے دعا کرنی چاہیے کہ اے پروردگار عالم، جب تک تو میرے لیے زندگی کو بہتر بنائے تب تک مجھے زندگی عطا فرما دے، اور جب میرے لیے یہ زندگی بہتر نہ ہو تو اے پروردگار عالم مجھے موت عطا فرما دے۔ اس طریقے سے دعا کرو، اس طریقے سے نہیں کہ اے اللہ تو مجھے موت دے دے، تھوڑی سی تکلیف ہو گئی اے اللہ مجھے موت دے دے، تھوڑی سی پریشانی آ گئی پھر موت کی تمنا کرنے لگو، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ دعا اس طرح کرنا کہ اے پروردگار عالم، جب تک میری زندگی صحیح اور سلامتی کے ساتھ گزرے تب تک میری زندگی کو باقی رکھ، اور جب میری زندگی صحیح اور سلامتی کے ساتھ نہ گزرے، میرے لیے بہتر نہ ہو، اے پروردگار عالم تو پھر مجھے موت عطا فرما دے۔ اس طریقے سے دعا کیا کرو۔ موت کو کس طریقے سے یاد کرو؟ اس طریقے سے یاد کرو کہ اے پروردگار عالم ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جب اس دنیا سے جاؤ موت کو اس طریقے سے یاد کرنا ہے کہ ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا فانی ہے، باقی رہنے والی زندگی تو قبر کے بعد جو ہے وہ زندگی ہے، یہ دنیا فانی ہے، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، قبر کی تاریکیوں سے گزرنا ہے۔ جب ان تاریکیوں سے گزرنا پڑے گا تو ہم کو اور آپ کو نیک اعمال بھی کرنا ہے۔ اس طریقے سے ہم موت کو یاد کریں، پھر موت کے بعد میں میدان محشر کے لیے ہمیں اٹھایا جائے گا، رب کے حضور میں ہم کھڑے ہوں گے، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لے گا۔ اس طریقے سے موت کو یاد کیا کرو، اس طریقے سے یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ نے سن لیا، جو انسان موت کو یاد کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ موت کی سختی بہت خطرناک ہے، موت کی تکلیف بہت ہی خطرناک ہے۔
اس سے پہلے ایک حدیث پاک سنو، جو انسان جس حالت میں مرے گا، جو انسان جس حالت میں مرے گا، کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس حال میں انسان مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب اے لوگوں، اس حدیث پاک پر عمل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ گناہوں میں ملوث ہوں۔ اللہ اکبر، کہیں ایسا نہ ہو ہم اور آپ چوراہوں پر ملوث ہوں، تاش کے پتے ہم سے آباد ہوں۔ اللہ اکبر، کہیں اسی حالت میں ہماری موت نہ آ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو پیارے کہ ہم شراب کے نشے میں دھت ہوں، ہم شراب پی رہے ہوں، کہیں اسی وقت ہماری موت نہ آ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے لہو و لعب میں مبتلا ہوں، کہیں اسی حالت میں ہماری موت نہ ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں میں ملوث ہوں، اسی حالت میں ہماری موت ہو جائے، کیونکہ یہ نبی کا فرمان ہے، جس حال میں تمہارا انتقال ہوگا، تم جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اگر شراب کی حالت میں مرو گے تو شراب کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے، اگر تاش کھیلتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے مرو گے تو جوا کھیلتے ہوئے اٹھائے جاؤ گے۔ لیکن اللہ اکبر، اگر گناہوں سے ہٹ کر کے نماز کی پابندی کر رہے تھے، نماز کی حالت میں اگر مرو گے تو انشاءاللہ تمہارا حشر نماز کے ساتھ میں ہوگا۔ اگر تم نیک عمل کرتے ہوئے مرو گے تو انشاءاللہ تمہارا حشر نیک عمل کے ساتھ میں ہوگا۔ عمل ایسے کرو پیارے کہ جب اس دنیا سے جاؤ تو نیک عمل کرتے ہوئے جاؤ، تاکہ تمہارا حشر بھی نیک عمل کے ساتھ میں ہو۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ تمہاری بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی بات ہے جس نبی کا کلمہ پڑھ کر کے ہم اور آپ مسلمان ہوئے ہیں۔ نبی کا فرمان کبھی نہیں ٹل سکتا۔ دنیا بدل سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کبھی نہیں بدل سکتا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ اس لیے عمل ایسے کرو کہ جب ہماری موت آئے تو اسی حالت میں آئے تاکہ میدان محشر میں ہم اسی حالت میں اٹھائے جائیں۔ حضرات، اور ایک بات اور یاد رکھو، جو انسان نیک ہوتا ہے، جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو اس انسان کی روح بڑی آسانی کے ساتھ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بندہ گنہگار ہے، نیک نہیں ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کی، روزے اس نے نہیں رکھے، ماں باپ کو اس نے ستایا، پڑوسیوں کا حق اس نے ادا نہیں کیا، لوگوں کو تکلیفیں دی، لوگوں کے مال کو ہڑپ کیا، گویا کہ اگر وہ بندہ نیک نہیں ہے، برا ہے۔ اللہ اکبر، جب ایسے انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو بڑی سختی کے ساتھ میں قبض کی جاتی ہے۔ اب آؤ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان سنو۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے کیا بیان فرمایا ہے؟ جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا کی طرف جاتا ہے، جب انسان اس فانی دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا کی طرف جانے لگتا ہے جس کو موت کہا جاتا ہے، جب انسان موت کی طرف جانے لگتا ہے، موت کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، جب ملک الموت آتے ہیں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے، اللہ اکبر، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ذرا اس کو سنو۔ اس سے پہلے ایک بات مجھے بتاؤ، اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ اپنے بدن میں سے، آپ اپنے بدن میں سے، اپنے جسم سے کوئی ایک حصہ چھری سے کاٹ کر کے اپنے ہاتھ پر رکھو، تو کیا آپ سے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو ایک چھری دے دی جائے اور کہا جائے کہ آپ اپنی انگلی کو کاٹ دو، کیا یہ ہو سکتا ہے آپ سے؟ بدن میں کسی بھی جگہ اگر ہم سے کہا جائے
کہ اس جگہ پر کاٹ دو، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اگر انجانے میں کبھی کٹ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر کے ہم نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ یہ تو دور کی بات ہے، کچھ لوگ تو اتنا ڈرتے ہیں، ہم نے دیکھا کچھ لوگ مچھر سے بھی ڈرتے ہیں، کچھ لوگ چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں، کچھ لوگ گرگٹ سے بھی ڈرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ایسے جانور سے ڈرتے ہیں۔ شہر تو دور کی بات ہے، کچھ لوگ اتنے چھوٹے چھوٹے جانور سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، چھری سے اپنے جسم کے کسی حصے کو کاٹنا یہ تو دور کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے جانور سے لوگ ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پاک کو سنو۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، موت کی سختی کو بتلا رہے ہیں، موت کی تکلیف کا اندازہ کرو۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کے اوپر 360 تلواریں ماری جائیں، کسی انسان کے اوپر 360 ضربیں لگائی جائیں، 360 تلواریں ماری جائیں تو 360 تلواریں ماری جانے میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، 360 ضربیں لگانے میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی تکلیف اس انسان کو ہوتی ہے جس انسان کی روح کو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ عام انسان کی روح قبض کرنے کی تکلیف کا یہ عالم ہے۔ 360 تلواریں، اس کی تکلیف ایک طرف رکھ دی جائے اور موت کی تکلیف، روح قبض کرنے کی تکلیف ایک طرف رکھ دی جائے تو یہ بھاری پڑ جاتی ہے، اور 360 تلواروں کی تکلیف یہ کم پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 360 تلواروں کی تکلیف کم پڑ جاتی ہے، اور موت کی سختی، موت کی تکلیف کا عالم یہ ہے کہ موت کی تکلیف کی سختی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا نرم و نازک بدن ہے، کس طریقے سے ہم موت کی سختی کو برداشت کریں گے؟ یہ ایک عام انسان کی تکلیف کا یہ عالم ہے۔ ایک عام انسان کی روح جب قبض کی جاتی ہے یہ اس کی تکلیف کا عالم ہے۔ اب مجھے بتاؤ تو صحیح پیارے، جو انسان بے نمازی ہوگا جب اس کی روح ملک الموت قبض کریں گے تو اس کی سختی کا عالم کیا ہوگا؟ جو انسان نمازوں سے دور ہوگا، جو انسان روزوں سے دور ہوگا، جب اس انسان کی روح ملک الموت قبض کریں گے تو اس کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ جو انسان نیک عمل نہیں کر رہا ہے، ماں باپ کو ستائے گا، پڑوسیوں کے حق کو دبائے گا، اللہ اکبر، جب اس کی روح ملک الموت قبض کریں گے اس کی سختی اور اس کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ جاں کنی کی تکلیفیں زباں سے ہے بڑھ کر کاش، جاں کنی کی تکلیفیں زباں سے ہے بڑھ کر کاش، مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا، مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا، اور کاش میں نہ دنیا میں پیدا ہی ہوا ہوتا، قبر و حشر کا ہر غم، قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوگا، قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا۔ حضرات، یہ موت کی سختی ہے، یہ موت کی تکلیف ہے پیارے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک تنکے کو اٹھا کر کہتے ہیں کاش میری ماں مجھے نہ جانتی، کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی۔ تو یہ موت کی تکلیف، یہ قبر کی تکلیف،
یہ میدان محشر کی تکلیف کو برداشت نہ کرنا پڑتا۔ اللہ اکبر، ذرا سنو تو صحیح پیارے، ذرا غور نہ کرو۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ سب کے سب جنتی ہیں، میرے صحابہ سب کے سب جنتی ہیں، تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کر لو، تم ہدایت پا جاؤ گے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یہ سب کے سب جنتی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم یہ جنتی ہیں۔ جنتی ہونے کے باوجود بھی خدا کا خوف کس قدر تھا، قبر کا خوف کس قدر تھا، میدان محشر کا خوف کس قدر تھا کہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی، قبر اور حشر کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اللہ اکبر۔ یہ محفل ایصال ثواب کے سلسلے میں تھی۔ حضرات، اس محفل سے ہم اور آپ یہی سبق لے کر کے جائیں، یہی درس لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم موت کی تیاری کریں گے، اور موت کی تیاری اس طریقے پر ہوگی کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، اور ہم تمام ان چیزوں سے بچیں گے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے جس پر اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے۔ حرام سے بچیں گے اور حلال چیزوں کو کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو اپنائیں گے۔ بس اس بات کو لے کر کے جائیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل کو مرحوم کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام صغائر کبائر کو معاف فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بھی وہ ہے فنا کے لیے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔